سمندر کا عفریت۔ میری زندگی کا بڑا حصہ پانی کے اندر تیرتے ہوئے گزرا ہے۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں زیر آب زندگی کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے ان گنت آلے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی زیر آب تیراک کے لیے طرح طرح کے خطرات منہ کھولے کھڑے ہیں، اور ذرا سی لغزش یا بھول چوک سے زندگی کا رشتہ ہی کٹ جاتا ہے۔ 2 سال پہلے کا ذکر ہے کہ خاکنائے فلوریڈا میں ایک عظیم مہم کا آغاز ہوا۔ مہم یہ تھی کہ غرق شدہ جہازوں میں بیش بہا خزانے مدفون ہیں، اس کا کھوج لگایا جائے۔ یہ جہاز 18ویں صدی میں امریکہ سے ہسپانیہ آتے ہوئے غرق ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ ان پر سونا لدا ہوا تھا۔ ان معلومات کی روشنی میں چند شوقیہ تیراکوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تیراکی کے فن میں چونکہ میری شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی، اس لیے مہم کے منتظمین نے پہلے مجھ سے رابطہ پیدا کیا اور ہم نے مل جل کر زندگی کا ایک نیا تجربہ کرنے کا تفصیلی پروگرام بنایا۔ ہم ایک بڑی موٹر کشتی پر ضروری سامان لاد کر خاکنائے فلوریڈا کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ہمارے اندازے کے مطابق جہاز ڈوبے تھے۔ ہم 3 روز تک جہازوں کا سراغ لگاتے رہے اور پانی کے اندر 10 میل کا علاقہ چھان مارا، لیکن کامیابی کی کرن کہیں نظر نہ آئی۔ 5 روز کی مسلسل تلاش و جستجو کے بعد ہم ایک بڑا سا صندوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم پھولے نہ سمائے، لیکن جب اسے کھولا تو سخت مایوسی ہوئی۔ اس میں چند میلے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور اس بار خزانے کی تلاش میں بہت دور سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ ہمارا ایک ساتھی ولیم ہم سے ذرا آگے نکل گیا۔ چند منٹ بعد ہم نے شمالی طرف ایک سایہ ابھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ سایہ چند ثانیوں میں ایک بھیانک حقیقت بن گیا۔ وہ ایک بہت بڑی شارک مچھلی تھی جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم سخت پریشان ہوئے کیونکہ اپنے ہمراہ زیر آب گن لانا بھول گئے تھے۔ ناگہاں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بائیں پہلو پر لوہے کے دندانے والا برش پھیر دیا گیا ہو۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھا۔ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ بائیں پہلو میں شدید درد اٹھا اور میں تڑپنے لگا۔ دوسری طرف میرے اعصاب پر ایک نامعلوم سا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ میں نے جسم کی تمام تر طاقت جمع کی اور اپنی مہماتی کشتی کی طرف بڑھا۔ جب کشتی پر سوار ہوا تو شارک کی پتوار نما پشت نظر آئی۔ کشتی میں چند منٹ تنہا بیٹھا رہا۔ میرے ساتھی ابھی تک سمندر میں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک اور تیراک آ گیا۔ اب ہم 2 ہو گئے اور خوف کی دھن چھٹنے لگی۔ ہم نے ولیم اور مارک کا انتظار کیا، لیکن ان کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئے۔ دونوں بد نصیب شارک کا لقمہ بن گئے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے سخت اذیت ناک تھا، مگر ہم اس وقت تک سمندر میں اتر نہیں سکتے تھے۔ شارک ہمیں بھی شکار کر لیتی۔ بادل ناخواستہ ہم نے خشکی کا رخ کیا۔ میرے زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور لحظہ بہ لحظہ ٹیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر 2 ساتھیوں کے بچھڑ جانے کی ٹیسیں سب سے زیادہ بھیانک تھی۔ دوسرے روز زخموں کی ٹیسیں ذرا کم ہوئی تو میں نے سمندر کے اندر اترنے کا فیصلہ کیا۔ میں شارک سے جلد از جلد اپنے 2 ساتھیوں کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ زیر آب چلنے والی گن سنبھالی، آکسیجن کا کھول منہ پر چڑھایا اور تنہا سمندر میں اتر گیا۔ جوش انتقام میں ماحول سے بے خبر پانی کے اندر ہی اندر آدھا میل تک تیرتا چلا گیا۔ پانی حیرت انگیز حد تک پرسکون تھا۔ رنگ برنگی مچھلیوں کا عکس پانی کی جیتی جاگتی دنیا کو حسین تر بنا رہا تھا۔ اچانک میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔
یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تعقب کر رہا ہے۔ میں نے ایک گہرا غوطہ لگایا اور اپنے عقب میں دیکھا تو شارک کا سایہ قریب ہی نظر آیا۔ میں گند کو مضبوطی سے تھامے اس کی طرف بڑھا۔ شارک کی رفتار میں بلا کی تیزی آ گئی اور مجھے یوں لگا وہ چشمے زدن میں مجھے ہڑپ کر جائے گی۔ وہ منہ کھولے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ نیزہ اس کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ سمندر کے اس رقبے کا پانی آہستہ آہستہ خون آلود ہوتا جا رہا تھا۔ شارک تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ساتھیوں کی مدد سے اسے باہر نکالا۔ وہ لمبائی میں 15 فٹ سے کم نہ تھی۔ انہی دنوں میری رکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہالی ووڈ کا مشہور زیرآب فوٹوگرافر ہے اور نہایت عمدہ ڈاکومنٹری فلمیں تیار کر چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ بحر الکاہل کے ایک چھوٹے سے جزیرے ایلاتی کے قریب وجوار میں ایک ایسی شارک دیکھی گئی ہے جس کی نسل صدیوں پہلے معدوم ہو چکی ہے۔ اس کی لمبائی 30 فٹ سے 50 فٹ بتائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے وہ اس کی چالاکی، پھرتی اور ہیبت سے لرز اٹھے ہیں۔ رکی اس خوفناک شارک کی ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہتا تھا۔ اس مہم میں ایک پیشہ ور تیراک کی ضرورت تھی۔ اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ میری مہم جو طبیعت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور میں نے یہ پیشکش کسی تعطل کے بغیر قبول کر لی۔ ہم طیارے کے ذریعے اوکیناوا جاپان پہنچے۔ ہمیں وہاں 2 ہفتے رکنا پڑا کیونکہ 1 مہینے میں بحری جہاز صرف 2 بار ایلاتی جاتا تھا۔ شام کے وقت ہمارا جہاز ایلاتی کے جنوب ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سا جزیرہ تھا، 50-60 جھوپڑیوں پر مشتمل، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان جھوپڑیوں میں رہنے والے سب کے سب جوان تھے۔ ہمیں ایک بھی بوڑھی خاتون یا ضعیف مرد نظر نہ آیا۔ رات ہم نے جہاز ہی پر بسر کی۔ صبح جزیرے کے سردار سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ آپ اچھے موقع پر پہنچے ہیں۔ آج ہی سیپ نکالنے کے موسم کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ دن ہمارے لیے میلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باتوں باتوں میں شارک کا ذکر چل پڑا۔ سردار یک لخت خاموش ہو گیا اور اس کی پیشانی پر گھبراہٹ کے قطرے ابل پڑے۔ وہ خاموشی سے ہمیں دیر تک تکتا رہا، پھر یکایک بولا، آپ شارک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی فلم اتاریں گے، رکی نے بے تابی سے جواب دیا۔ بڑا خطرناک کام ہے، وہ کوئی معمولی شارک نہیں۔ اگر آپ کو نقصان پہنچا تو ہم اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ ہمیں خطرات کا پورا احساس ہے، آپ صرف اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیجیے۔ سردار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے پردادا کے زمانے سے پہلے کا ذکر ہے۔ ہمارے نوجوان سیپ لینے کے لیے سمندر میں اترے تو ان پر شارک نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں 3 غوطہ خور ہلاک ہو گئے۔ 2 سال سیپ نکالنے کا کام بند رہا۔ جزیرے کے لوگوں کی آمدنی کا واحد ذریعہ یہی کاروبار تھا۔ لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جزیرے کے کاہن نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر سال چند انسان بھیٹ چڑھا دیے جائیں۔ انسانی بھیٹ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی ہاں، انسانی بھیٹ۔ کاہن کے خیال میں یہ آفت آسمانی تھی۔ طے پایا کہ جزیرے ایلاتی میں سے 2 خوبصورت جوان منتخب کر کے انہیں سمندر میں اتارا جائے۔ اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو سمجھ لیجیے کہ یہ بلا ٹل گئی، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو پورے جزیرے کی طرف سے شارک نے انسانی بھیٹ قبول کر لی اور اس کے بعد وہ غوطہ خوروں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ ابتدا میں 2 غوطہ خوروں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سیپ نکالنے کے موسم کا آغاز کیا۔ اتفاق سے وہ شارک کے چنگل سے بچ گئے، لیکن تیسرے روز شارک نے ہمارے غوطہ خوروں پر حملہ کیا
اور 4 انسانوں کو لقمہ تر بنا لیا۔ دوسرے سال جزیرے کے باشندوں نے 2 غوطہ خوروں کی بھیٹ چڑھائی اور اس پورے موسم میں شارک نے پھر کسی غوطہ خور پر حملہ نہیں کیا۔ اس وقت سے یہ رسم قائم ہے کہ 2 نوجوان موسم کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی قربانی دوسرے غوطہ خوروں کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے۔ کیا آج موسم کا آغاز ہوگا؟ وکی نے پوچھا۔ سردار نے اس بات میں جواب دیا۔ اس اثنا میں تقریباً 70 الاتی غوطہ خور ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہمارے تیراکی کا سامان غور اور حیرت سے دیکھتے رہے۔ سردار نے انہیں ایک خاص اشارہ کیا۔ وہ شمالی مغرب ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ نصف گھنٹے تک مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ ساحل کے قریب ملاحوں کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں نظر آئیں۔ ان کشتیوں سے کچھ فاصلے پر 2 نوجوان کھڑے تھے۔ ان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہ تھی۔ سب سے پہلے یہ نوجوان غوطہ لگائیں گے، سردار نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے جزیرے کے بہترین غوطہ خور ہیں۔ ہم حسرت بھری نگاہوں سے نوجوانوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر غم کے ذرا بھی آثار نہ تھے، بلکہ ان کی آنکھوں سے فتح مندی جھلکتی تھی۔ سردار نے ہمیں ایک کشتی پر بٹھایا اور خود اس کے پتوار سنبھال لیے۔ سمندر پرسکون تھا۔ ہماری کشتیاں مختصر سے سفر کے بعد ان چٹانوں کے قریب رک گئیں، جن کی چوٹیاں سطح آب سے چند فٹ بلند تھیں۔ ان چٹانوں کے آگے سمندر بہت گہرا تھا۔ ہم نے زیر آب تیراکی کا لباس زیب تن کیا۔ وکی کیمرے کا آخری بار معائنہ کرنے لگا۔ گن پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور پھر ہم نے سردار کی اجازت سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وکی غوطہ خوروں سے پہلے سمندر کے اندر جانا چاہتا تھا کہ وہ مکمل فلم لے سکے۔ سمندر میں بڑی پراسرار خاموشی تھی۔ اتنے میں ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ وہی دونوں نوجوان سمندر میں اترتے دکھائی دیے۔ وکی ان کی فلم بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نوجوان زیر آب چٹانوں کی طرف بڑھے۔ ان چٹانوں کے نیچے سمندر کے تہہ میں سیپ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے لنگوٹ سے بڑے بڑے چاقو نکالے اور سیپ کے ریشے کاٹنے شروع کیے۔ اس وسیع و عریض کھیت سے ذرا فاصلے پر ایک بہت گہرا غار تھا۔ وکی اس کے دہانے پر کھڑا فلم اتار رہا تھا۔ اچانک غار کے اندر سے سرخ مچھلیوں کی ایک قطار نمودار ہوئی۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے میرا دل کیوں ڈوبنے لگا۔ سرخ رنگ سے مجھے وحشت ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں جوان سیپ جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ایک مہیب سایہ پھیلتا ہوا نظر آیا۔ نوجوان نے سیپ وہیں پھینک دیے اور قریب چٹانوں کی طرف لپکے۔ میری نگاہ اوپر کو اٹھی اور دہشت کی ایک لہر میرے جسم کو چیرتی چلی گئی۔ میں نے شارک کی طرف دیکھا۔ اف خدایا! وہ ان چٹانوں کی طرف بڑھی جہاں غوطہ خور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شارک جوں جوں چٹانوں کی طرف پہنچ رہی تھی، یوں یوں میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں بے اختیار چٹانوں کی طرف تیرنے لگا۔ شارک کی رفتار میری رفتار سے تیز تر تھی۔ میں پوری قوت سے تیرنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غوطہ خور چٹان کی اونٹ سے باہر نکل آیا اور اس نے شارک کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جیسے وہ اس سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہو۔ اف، وہ منظر کس قدر بھیانک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ نوجوان بازو پھیلا کر شارک پر جھپٹا اور شارک آگے بڑھ کر اپنا منہ کھول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تیز دانت نوجوان کے جسم میں گڑ گئے۔ پھر اس نے انگڑائی سی لی اور نوجوان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شارک نے ایک انسان کا خون پی جانے کے بعد چٹان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہاں ایک اور بد نصیب غوطہ خور ابھی تک سانس روکے چھپا بیٹھا تھا۔
شارک بل کھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ چکا تھا۔ میرے دل میں اس خوبصورت نوجوان کو بچانے کی خواہش ایک بار پھر شدت سے پیدا ہوئی۔ میں نے تیرتی ہوئی شارک کا نشانہ لیا، مگر وہ گن کی زد سے باہر تھی۔ میں نے غوطہ لگایا اور شارک کی سمت میں بڑھنے لگا۔ سطح آب پر بڑھا تو اپنے آپ کو رکی کے قریب پایا، جو کشتی میں کھڑا شارک کی تصویریں لے رہا تھا۔ مجھے رکی کی یہ بات کچھ پسند نہ آئی۔ ایک انسان کی زندگی سخت خطرے میں تھی اور ہمیں اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے تھا۔ ذرا آگے بڑھ کر گن سے شارک کا نشانہ لیا اور لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رکی میرے قریب کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ مجھے فلم لینے دو، کیوں شارک کو نشانہ بناتے ہو؟ اس کے مرتے ہی سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ رکی، تم اسے ایک کھیل سمجھتے ہو؟ تمہارے نزدیک انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں؟ اگر تم پر بھی وہی کیفیت گزرے جو اس وقت نہتے غوطہ خور پر گزر رہی ہے تو تمہارے احساسات یہی ہوں گے۔ اچھا، بحث نہ کرو، ذرا سامنے دیکھو۔ میں نے سامنے کی طرف دیکھا۔ کیا بتاؤں کیا دیکھا؟ نوجوان غوطہ خور کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹا اور شارک ان کو نگلنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے شارک سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس ارادے سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ جزیرے کا سردار میری طرف لپکا اور ایک اور ساتھی کی مدد سے مجھے کشتی تک لے گیا۔ رکی وہاں پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ سردار نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے ارادے اچھے نہیں۔ آپ دیوتا کو مارنے پر تلے ہیں۔ وہ کسی صورت نہیں مر سکتا۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ جلد سے جلد ساحل تک پہنچ جائیں۔ اگر شارک دیوتا کو ہماری نیتوں پر شبہ ہو گیا تو ہم میں سے ایک بھی زندہ بچ نہ پائے گا۔ نہیں، میں شارک کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ تف ہے ہماری مردانگی پر۔ شارک کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سردار کے منہ پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے ملاحوں کو چپو تیز تیز چلانے کا حکم دیا، مگر ملاحوں پر شارک کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس پر سردار کا پارا بہت تیز ہو گیا۔ اس نے غالباً اپنی زبان میں سخت برا بھلا کہا۔ ملا پہلے تو خاموشی سے سنتے رہے، لیکن جب سردار کے لہجے میں زیادہ تلخی آ گئی تو ایک ملا نے غصے میں آ کر سردار کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ دوسری طرف شارک ہماری کشتی کے قریب آ گئی تھی۔ وہ سردار کی طرف بڑھی اور پہلے ہی حملے میں گلا دبوچ لیا۔ یہ سب اس تیزی سے ہوا کہ مجھے گن استعمال کرنے کا خیال نہ آیا۔ ملاحوں کا رویہ، سردار کی بے بسی اور شارک کی بلا خیزی، یہ باتیں ذہن کو معاف کیے دیتی تھی۔ ہماری کشتی بری طرح ڈول رہی تھی اور ہر آن یہ خطرہ تھا کہ ڈوبی کہ اب ڈوبی۔ رکی کے ہاتھ میں ابھی تک کیمرہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ملا کیمرے کی طرف نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ساری آفت اسی بدروح کی لائی ہوئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے نکلنے لگے اور مجھے صورتحال کی نزاکت سے خوف محسوس ہونے لگا۔ رکی بہت اچھا تیراک تھا اور میری زندگی بھی اسی مشغلے میں گزر رہی تھی۔ اس لحاظ سے ہمیں ملاحوں کے رویے سے زیادہ تشویش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن شارک کی موجودگی اور اس کے ساتھ ملاحوں کی سخت برہمی نے مل جل کے میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا۔ شارک قریب آتی چلی گئی۔ میں نے گن کا رخ اس کی طرف کر دیا، مگر میرا نشانہ نہ لگا۔ 15 سالہ مہماتی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ گن کا فائر بے اثر گیا۔ یکایک عقب سے گھبرائی ہوئی چیخیں سنائی دی۔ ملا سخت مضطرب تھے اور انہوں نے بڑے بڑے چاقو نکال لیے تھے۔ قاتل ملا وحشیت سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ بلا کی تیزی سے رکی پر جھپٹا
اور ایک بھرپور وار کیا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی جس سے ملا گھبرا گیا۔ اس وقت ہم دو دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ شارک کشتی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور ادھر ملا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے بازو اٹھا چکا تھا۔ میں نے اب بنا سوچے سمجھے ملا پر فائر کیا۔ اس کے حلق سے بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ کشتی کے آخری حصے میں دھڑام سے گر پڑا۔ عین اسی لمحے اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری کشتی کسی چٹان سے ٹکرا کر الٹ گئی ہے۔ رکی سمندر میں کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ شارک نے اس کا کیمرہ منہ میں لے کر چبانا شروع کیا اور پھر اسے دور پھینک دیا۔ رکی ابھی تک سنبھل نہ سکا تھا۔ میری حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ آکسیجن کا خول منہ سے اتر گیا اور سانس بری طرح پھولنے لگا۔ شارک ایک دو لمحوں کے لیے ہمیں غور سے دیکھتی رہی۔ میرے ہاتھ سے زیر آب گن چھوٹ گئی اور وہ لہروں کے ساتھ ساتھ تیزی سے بہنے لگی۔ اس کا رخ شارک کی طرف تھا۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ اگر میں گن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو شارک کے قریب ہو جاتا ہوں۔ گن حاصل نہ کروں تو شارک کا لقمہ بن جانا یقینی ہے۔ ابھی میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ شارک کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ مسلسل رکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے رکی کی طرف بڑھنا شروع کیا جو موجوں سے لڑ رہا تھا۔ دفعتاً شارک نے رکی کو ٹانگ سے پکڑا اور پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ میں صرف ایک دل خراش چیخ سن سکا۔ بجلی کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ زیر آب گن مجھ سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر آگے تیر رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے تیرنا شروع کیا۔ رکی اسی طرف اپنی ٹانگ شارک کے منہ سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا اور شارک انتقام لینے کے لیے بھپڑی ہوئی تھی۔ میں رکی کی یہی مدد کر سکتا تھا کہ شارک پر عقب سے فائر کروں، مگر میرے پاس گن نہ تھی۔ میرا اس سے فاصلہ صرف 5 فٹ رہ گیا تھا۔ ایک تندو تیز موج اسے بہت دور لے گئی۔ اب ہم دونوں کی موت یقینی تھی۔ میں نے رکی کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا چاقو دیکھا اور مجھے خیال آیا کہ ایک چاقو میرے پاس بھی ہے۔ میں نے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چشم زدن میں اسے کھول کر شارک کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے صرف 15 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر اس کے قریب رکی کا خون آلود ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چاقو شارک کے جسم میں گھونپتا، شارک نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ میرا چاقو اپنا کام کر چکا تھا۔ شارک نے ہلکی سی جھرجھری لی اور رکی کو چھوڑ کر میری طرف بل کھا کر مڑی۔ پانی میں طوفان سا آ گیا اور میرے لیے توازن برقرار رکھنا ناممکن سا ہو گیا۔ شارک نے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے جسم کو آگ لگ گئی ہو۔ غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ اپنے کندھے پر پڑا اور خون میں لت پت ہو گیا۔ وہاں سے میرا لباس تار تار ہو گیا تھا اور سمندر کا پانی میرے زخموں میں نمک بھر رہا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے نقاہت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پانی پر تیرتا ہوا پایا اور اسی وقت ایک سخت سی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی۔ یہ میری زیر آب گن تھی۔ میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور دوسرے ہی لمحے دہشت کی ایک سرد لہر سارے جسم میں سرایت کر گئی۔ شارک کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر رکی کی لاش کھانے میں مصروف تھی۔ میرے جسم کی توانائی بری حد تک ضائع ہو چکی تھی، لیکن شارک کو دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگا اور میں نے اپنے بازوؤں میں بے پناہ قوت محسوس کی۔ میں آہستہ آہستہ شارک کی طرف بڑھا۔ زندگی میں اب کوئی کشش باقی نہ تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کئی انسانی جانوں کو ختم ہوتے دیکھ چکا تھا۔ موت کا خوف کم ہوتا چلا گیا۔ میرے زخموں سے اب بھی خون رس رہا تھا، مگر یہ حالت میرے عزم میں حائل نہ ہو سکی۔
میں بڑھتا چلا گیا اور پوری احتیاط سے شارک پر فائر کیا۔ نیزا اس کے پہلو میں گڑ گیا مگر اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ صرف 1-2 ثانیوں کے لیے اس نے لاش کو چبانا چھوڑ دیا۔ میں نے دوسرا فائر کیا جو اس کی پشت میں پیوست ہو گیا اور اس کے جسم میں ایک اضطراب آمیز حرکت پیدا ہوئی۔ وہ بل کھاتی ہوئی اس سمت میں تیرنے لگی جس طرف سے نیزے آ رہے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے چند ثانیوں میں 25 فٹ کا فاصلہ طے کرتے دیکھا۔ میں نے بے خطر تیسرا فائر کیا۔ نیزا اس کی آنکھوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اب اس کے جسم سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ پھر بھی میری طرف بڑھتی رہی۔ میں نے اس کے حلق کا نشانہ لیا اور آخری فائر کھول دیا۔ نیزا نشانے پر لگا اور وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ اس دوران میں ایک کشتی میری مدد کو پہنچ گئی۔ میں نے شارک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور میری طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ وہ مر چکی ہے، میں نے یک آواز میں کہا۔ وہ میری زبان نہ سمجھ سکے۔ میں نے شارک کے زخموں کی طرف اشارہ کیا جن سے خون بہہ رہا تھا۔ خون بہتا دیکھ کر وہ اور گھبرا گئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ پھر انہوں نے چپو تیز چلانے شروع کر دیے اور ہم تقریباً 15 منٹ میں ساحل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے ساحل پر لٹا دیا اور وہ شاید کسی کو بلانے کے لیے پہنچے جو میری مدد کر سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد 5 آدمی میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں کوئی اسپتال بھی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تاہم ایک شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک ڈاکٹر کو پکڑ لایا۔ اس نے میرے زخم غور سے دیکھے اور بڑے مایوسی کن لہجے میں کہا، ہم اجنبی کو نہیں بچا سکیں گے۔ میں مطمئن تھا کہ میرے ہاتھوں ایک بڑا کام سر انجام پایا۔ میں نے اپنی مختصر سی روداد سنائی جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور مجھے جزیرے کے عالیشان جھوپڑی میں ٹھہرایا۔ اسی روز ایک جیپ کے ذریعے ایک قریبی جزیرے میں بھیج دیا جہاں ایک جدید ہسپتال تھا۔ 10 ماہ سے اسی ہسپتال میں ہوں اور یہ آپ بیتی یہیں سے تحریر کر رہا ہوں۔